آج ماہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ ہے اور 18 ہی تاریخ ذوالحجہ کو سن 35 ہجری ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، ایک ایسا سامعہ پیش آیا جس نے اسلام کا جتنا نقصان کیا وہ آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ آج کے دن تمام رسول عاشق مصطفیٰ امت مصطفیٰ کے خیر خواہ ذوالنورین ہم شکل مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج کے دن جمعہ ہی کا دن تھا، مدینہ شہر تھا، مسجد نبوی تھی، رسول خدا کا ممبر تھا جس پر آپ مسلمانوں کی جماعت کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہودیوں کے بہت بڑا پلان، بہت بڑی سازش جس کا شکار کچھ مسلمان بھی ہو گئے۔ یہودی تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ظاہری طور پر کہ انہوں نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ پر سنگ باری کی گئی، یعنی پتھر برسائے گئے۔ تاج رسول یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، وہ عثمان غنی اور پھر مصطفیٰ کریم ہی کے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ پر پتھر برسائے گئے اور پھر جس عصائے مبارکہ کو حضور علیہ السلام پکڑ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہی عصا مبارک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور وہی عصا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور وہی عصا رسول پکڑ کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک خطبہ جمعہ دیتے رہے۔ اس عصا مبارکہ کا بھی ظالموں نے شرف نہ کیا، اس کو بھی توڑ دیا۔ داماد رسول کا شرف نہ کیا، ان سے ممبر چھین لیا، اور ممبر رسول کا بھی حیا نہ کیا، اس پر بھی سنپاری کی، اور مصلی رسول کا بھی حیا نہ کیا کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھین لیا گیا۔ حتیٰ کہ یہ وہی مسجد نبوی تھی جس مسجد نبوی کی زمین توسیع کے لیے خرید کر مسجد کو وسیع کرنے
یہی عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ جب گھر تشریف لے آئے تو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ محاصرے کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا چاروں طرف سے، اور آپ پر کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ ذرا اندازہ فرماؤ کہ کس مظلومیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند رہا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ آپ اور آپ کے بیوی بچوں پر کربلا میں 3 دن پانی بند ہوا۔ کربلا میں 3 دن پانی بند ہوا حضرت امام علی مقام اور آپ کے بیوی بچوں اور ساتھیوں پر۔ لیکن 3 دن زیادہ ہے کہ 40 دن زیادہ ہے؟ اور پھر وہ جو کربلا کی دھرتی پر تھے، جنگل میں یمان تھا، یہ تو مدینہ شہر میں تھے، آپ پر پانی بنا، اور پانی بھی کس کنویں کا بند کیا گیا جو حضرت عثمان غنی نے خود اپنی جیب سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ پانی بھی آپ پر بند کر دیا گیا۔ ذرا غور کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کا اسلام پر ایثار کیا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ نے آمنہ کے لال کی محبت کے سمندر سے ڈالی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے اپنے 1400 صحابہ سے بیعت لے کر عثمان کے نام پر قربانی کرنے کے لیے عہد لیا تھا۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین، ان مومنوں سے، یعنی آمنہ کے لال کے صحابہ سے۔ ان کی تعداد اس وقت تقریباً 1400 یا 1450، 1500 تک بھی روایت میں آیا ہے۔ اتنے صحابہ تھے جو آقا کریم علیہ السلام کے پاس صاحب کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ یہ حدیبیہ حرم مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ مکہ شہر اب تو آبادی قریب پہنچ چکی ہے۔ اس مقام پر آقا کریم علیہ السلام جب پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھا ہوا تھا، ہتھیار پاس نہیں تھے۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے راستہ روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ ہمارے دشمن ہیں، آپ کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ نے مشورہ یہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنا ایک نمائندہ بھیجیں، اپنا ایک نائب بھیجیں، اپنا ایک خلیفہ بھیجیں، اپنا ایک ایلچی بھیجیں، اپنا ایک قاصد بھیجیں، تاکہ ان سے گفتگو کی جائے اور انہیں اعتماد میں دیا جائے، انہیں یقین دلایا جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہماری نیت فقط یہ ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، قربانی دیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔
ہم شکل مصطفیٰ ہیں، شرافت کے لحاظ سے مکے پہ بھی مشہور ہیں، امانت کے لحاظ سے مکے مشہور ہیں، مدینے میں بھی مشہور ہیں، شرم و حیا کے معاملے میں آپ کا ثانی نہیں ہے، حسن و جمال کے معاملے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، سخاوت کے معاملے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، قیادت کے معاملے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا میرا عثمان آج یہ محمد کی نمائندگی تو کرے گا، اور یہ سمجھ لے کہ مشرکین سے وہ گفتگو جو تو نے کرنی ہے وہ میری زبان سے کرنی ہے، میری نمائندگی کرنی ہے، جو میرا ضمیر ہے، جو میرے دل کی آواز ہے وہ ان تک پہنچانی ہے۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے نبی کی قدم بوسی کی اور مکے شریف میں داخل ہوئے۔ اب مشرکین مکہ میں بڑے بڑے سردار اس وقت موجود تھے، ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولیدہ، یہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب صحن کعبہ میں داخل ہوئے، مشرکین مکہ نے آپ کو دیکھا اور وہ کہنے لگے عثمان تمہیں معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہم تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ کو صحن کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم طواف نہیں کرنے دیں گے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کا نمائندہ اکیلا تنہا پورے مکے کے مشرکوں کے درمیان موجود ہے، آپ گھبرائے نہیں، آپ پر پریشانی ظاہر نہیں ہوئی، آپ پر ڈر خوف طاری نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اے مکے کے مشرکوں میں خود نہیں آیا، مجھے آمنہ کے لال نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے آمنہ کے لال نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو نمائندہ ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ خود آقا کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ شریف ہے، طواف کعبہ ہے، آپ زمزم پیئیں گے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں گے، صفا مروہ میں سعی کریں گے، مینا میں قربانی کریں گے، ہمارا میں اراکین ادا کرنے کے بعد چپ کر کے واپس لوٹ جائیں گے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب چونکہ مشرکین مکہ ضد میں آ چکے تھے، دشمن تھے، وہ کہنے لگے اے عثمان ہماری طرف سے ایک ہی جواب ہے، ہم تیرے نبی کو طواف نہیں کرنے دیں گے، ہم تیرے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم تیرے نبی کو آب زمزم نہیں پینے دیں گے، ہم تیرے نبی کو صفا مروہ نہیں کرنے دیں گے، ہم تیرے نبی کو مینا میں قربانی نہیں کرنے دیں گے، ہم تیرے نبی کو انفاق میں نہیں ڈالنے دیں گے، ہم تیرے نبی کو کنکر نہیں مارنے دیں
مکے بولے والے آپ کو زبان دے حضرت عثمان غنی مکے شہر میں ہیں. اگر بندہ مکے شہر میں بھی ہو کعبۃ اللہ سامنے ہو آپ زمزم کنواں سامنے ہو صفا مروہ سامنے ہو مقام ابراہیم سامنے ہو مینا میں جانے کی بھی اجازت ہو عرفات میں جانے کی بھی اجازت ہو ککر مارنے کی بھی اجازت ہو تو کون ہے جو جناب یہ کام نہیں کرے گا؟ یعنی شہر کعبہ میں کھڑا ہو تو طواف سے کون رکے گا؟ آپ زمزم پینے سے کون رکے گا؟ مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے سے کون رکے گا؟ صفا مروہ کی سعی سے کون رکے گا؟ رکن یمانی کے پھیروں سے کون رکے گا؟ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کو اجازت ہے طواف کر سکتے ہیں مقام ابراہیم پر نفل پڑھ سکتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں صفا مروہ میں سعی کر سکتے ہیں آپ زمزم پی سکتے ہیں ذرا انداز دیکھنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے مکے کے مشرکو تم تو مجھے کہتے ہو کہ میں طواف کر لوں صفا مروہ کر لوں آپ زمزم پی لوں حجر اسود چوم لوں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لوں یار باہر بیٹھا ہو یار باہر بیٹھا ہو جس نے طواف کا طریقہ سکھایا ہو یار باہر بیٹھا ہو جس نے آپ زمزم پینے کا طریقہ دکھایا ہو یار باہر بیٹھا ہو جس نے مقام ابراہیم پر سجدے دینے کا طریقہ سکھایا ہو یار باہر بیٹھا ہو جس نے صفا مروہ پر دوڑنے کا طریقہ بتایا ہو تو پھر عثمان طواف کرتا پھرے یہ وفا نہیں یہ محمد سے بے وفائی ہے قسم ہے رب کعبہ کی قربانی دے دوں گا میں دم دے دوں گا میں اپنے محبوب کے بغیر نہ طواف کعبہ کروں گا نہ صفا مروہ کروں گا نہ آب زمزم پیوں گا نہ حجر اسود چھوؤں گا نہ آب زمزم پیوں گا نہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھوں گا جب یار آئے گا تو پھر طواف کا مزہ بھی آئے گا ادھر کیا ہوا کسی صحابی نے کہہ دیا کہ عثمان تو کتنی شان والا ہے کتنے نصیب والا ہے جو طواف کعبہ کر رہا ہوگا جو طواف کعبہ کر رہا ہوگا یہ آواز آمنہ کے لال کے کانوں میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یقین ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر طواف کبھی نہیں کرے گا وہ محبت وہ انداز اب شیطان نے ایک ہوا اڑا دی صحابہ اکرام نے کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے یہ آواز آہستہ آہستہ سارے لوگوں تک پہنچی آمنہ کے لال کی بارگاہ میں بھی صحابہ نے عرض کیا ہمیں یہ آواز آئی ہے ہمیں یہ اطلاع آئی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے اب ذرا انداز دیکھنا ادھر انداز محبت ہے ادھر انداز وفا ہے تو ادھر بھی دیکھنا آمنہ کا لال کس طرح وفا سے نواز رہا ہے اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یار کے بغیر طواف کعبہ نہیں کیا تو پھر اب یار کی
تقریباً 1450 صحابہ یا 1500 یا 1400 سارے بیعت کے لیے تیار ہو گئے. سب نے یہ نعرہ لگا دیا کہ عثمان پر جان قربان ہے. عثمان پر جان. ذرا محبت سے اگلا جملہ سننا. سب نے کہا عثمان پر جان قربان ہے. اب بیعت کے لیے لائن بن گئی. بیعت کس چیز کی تھی؟ اگر عثمان کو شہید کیا گیا ہے تو میں عثمان کے نام پر مر جاؤں گا. میں عثمان کے نام پر بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. یہ بیعت کرنے والوں میں سے اگر آپ جان رہے ہیں تو یہ ایک جملہ پوری جناب عقیدے کی وضاحت کر رہا ہے. بیعت کرنے والوں میں سے بیعت کس چیز کی تھی؟ حضرت عثمان غنی کے بدلے کی کہ میں مر جاؤں گا, بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. یہ وعدہ کون کرتا ہے؟ بھائی آپ کے لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا بدلہ لیے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا چاہے مر بھی جاؤں گا, تو وہ آپ کا دشمن ہے کہ آپ کا دوست ہے؟ بولو تو صحیح. وہ آپ کا حمایتی ہے کہ آپ کا دشمن ہے؟ جہاں تاریخ کے اوراق میں آنکھ ڈال کر یہ بات دماغ کی تختی پہ نوٹ کرو. عثمان پر جان مارنے کے لیے سب سے پہلے آمنہ کے لال کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی تھی اس بندے کا نام مولا علی تھا. اس بندے کا نام مولا, پیار سے میں بولوں گا, اس بندے کا نام کیا تھا؟ مولا. سب سے پہلے عثمان پر جان قربان کرنے والا کون تھا؟ مولا. کلمت کے ذرا مولا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ان میں دشمنی تھی یا وہ آپس میں مخالف تھے, ان کو تاریخ پڑھنا پڑے گی, قرآن کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے عثمان غنی پر جان قربان کرنے کا نعرہ لگانے والا کون تھا؟ اس کا نام مولا. کلمت کے ذرا مولا علی تھا. علی تو جان قربان کر رہا ہے, ہم دشمن بتا رہے ہیں. تو 1400 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. میرے نبی کے ہاتھ پر ان میں علی بھی تھا, صدیق بھی تھا, عمر بھی تھا, باقی تمام صحابہ تھے. اب جب انہوں نے یبایعونک تحت الشجرہ, درخت کے نیچے, درخت کے نیچے وہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ, وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. وہ کون تھے؟ اجل مومنین. وہ کون تھے؟ بولو. ابو بکر مومن ہے, عمر مومن ہے, مولا علی مومن ہے, اور سارے 1400 صحابہ جو میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ سارے کے سارے مومن تھے. اور اللہ ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو بیعت کرنے والے ہیں یہ مومن ہیں, یہ مومن ہیں. اور کیا ہوا؟ فرمایا محبوبہ تو جان لے, فعالمہ تو جان لے, ما فی قلوبہم, ان کے دل تیرے نہیں ہیں, ان کے دل بغض والے نہیں ہیں, ان کے دل محبت والے ہیں. اور یہ سارے کے سارے دل و جان سے عثمان غنی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. جب وہ بیعت کر رہے تھے اللہ ان کو سکون عطا فرما رہا تھا. ان کے دلوں میں ڈر نہیں تھا, ان کے دلوں میں خوف نہیں تھا کہ ہم عثمان کے لیے جان قربان کریں. ہوتا ہے نا ذہن میں یہ خیال آئے کہ عثمان ہمارا کیا لگتا ہے, ہمیں کیا مفاد ملے گا, ہمیں
کتنی زمین ملے گی، ہمیں کتنی دولت ملے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ تو رب پروردگار نے فرمایا اے کائنات والوں، یہ جو اصحاب حدیبیہ ہیں، یہ جو عثمان کی خاطر بیعت کرنے والے ہیں، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو سکون عطا فرما دیا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ حبیب علیہ السلام ان کو بتا دو کہ فتح قریب آ چکی ہے، اب گھبرانا نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ سامنے ہے لیکن یار کے بغیر طواف کرنا قبول نہیں کیا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی آمنہ کے لال پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے جناب مال قربان کیا، اپنی جناب ہر چیز قربان کی، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام سرکار نے جو بھی مانگا عثمان نے قربان کر دیا، جو بھی مانگا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا کہ سفر لمبا ہے، مجاہدین زیادہ ہیں، تقریباً 40,000 مجاہد تھے، سامنے مقابلے میں 1,00,000 دشمن تھا، اور یہ جو 40,000 تھے ان میں سے کئیوں کے پاس جوتے بھی نہیں تھے، کئیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، ہتھیار تو دور کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج جو مجاہدین کی مدد کرے گا اللہ کی جنت اس کے استقبال کے لیے تیار کری ہے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس غزوے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال پیش کیا تھا، حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال پیش کیا تھا۔ یہ وہی غزوہ ہے آقا کریم علیہ السلام سارے شرفائے مکہ اپنا اپنا ایک مال پیش کر چکے، تو سرکار نے فرمایا ابھی بہت زیادہ ضرورت باقی ہے، ابھی زیادہ مال کی ضرورت ہے۔ یاد رہے ہو ہم تو مال پر سانپ بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر دینا پڑے تو ہمارے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، ہمارا دل تھر تھرانے لگتا ہے۔ ذرا آؤ نا، ایسے کوئی نبی پاک نے فرما دیا کہ تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو اور میرا صحابی ایک پاؤں صدقہ کر دے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں جب اسلام کا آبیاری کی ضرورت تھی، جب سرکار نے فرمایا مال اور زیادہ چاہیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے اور 300 اونٹ، کتنے 100 اونٹ؟ 300 اونٹ، تمام ساز و سامان، صندوقوں سے بھرا ہوا سامان، سامان سے لگے ہوئے اونٹ، ان کی مہار ید اللہ والے ہاتھ میں پکڑا دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 300 اونٹ ہیں، یہ 300 اونٹ ہیں، سامان سے لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ۔ سرکار نے قبول فرمائے، پھر سرکار اٹھے، فرمایا ابھی اور مال کی ضرورت ہے، ابھی اور مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر اٹھے اور آپ نے 300 اونٹ اور پیش کر دیا، 600 اونٹ پیش کیا، پھر سرکار نے فرمایا ابھی مال کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، 100 اونٹ اور پیش کر دیا، کتنے ہو گئے؟ 700 اونٹ ہو گئے۔ پھر سرکار اٹھے، سرکار نے فرمایا ابھی اور مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، 200 اونٹ اور پیش کر دیے، 900 اونٹ تمام ساز و سامان حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیا۔ سرکار پھر اٹھے، ابھی اور مال کی ضرورت ہے۔ سرکار نے اپنے غلاموں سے فرمایا اور مال لے کے آؤ، اور اونٹ لے کے آؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور یہ 900 اونٹ تھا جو ہم نے پیش کر دیا ہے، اب اونٹ کو کوئی باقی بچا نہیں ہے۔ فرمایا اونٹ نہیں بچے تو 100 گھوڑا لے کے آؤ۔
کیا. اب ذرا اندازہ فرماؤ ابھی قربانی تازی گزری ہے. جس بندے نے اونٹ ذبح کیا ہے اس سے پوچھنا کہ اونٹ کتنے کا آیا ہے. کم از کم 3 لاکھ کا تو آیا ہوگا. تو 900 کو 3 لاکھ سے ضرب دو اور پھر آج ایک گھوڑا پنجاب کا نہیں عرب کا گھوڑا دیکھو جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے. وہ 100 گھوڑا پیش کیا. یہ گھر جا کر سرم لگانا عثمان کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا دیکھنا کہ عثمان نے اس کلمے کے لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے کلمے پر احسان کیا, کلمے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سچے جان اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک موقع پر نہیں ہر جگہ پر جگہ پر اسلام کو آبیال کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. حضرت عثمان غنی نے جو مال پیش کیا نا وہ جو صندوقوں کی چابیاں تھی نا 1500 کتنا 40,000 مجاہد تھے. تو 40,000 میں سے 20,000 مجاہد کا سامان سارا شرفائے مکہ نے پیش کیا. شرفائے مدینہ نبی پاک کے جو امیر صحابہ تھے, تاجر صحابہ تھے, 20,000 مجاہدین کا سامان, ان کے ہتھیار, ان کی سواریاں, ان کے لباس, ان کے جوتے, یہ باقی تمام صحابہ نے پورے کیے. اور 20,000 مجاہدین کا سارے کا سارا A to Z سامان اکیلے عثمان غنی نے پیش کیا. حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے جوتے جو تسمے تھے نا وہ بھی عثمان غنی نے ہمیں عطا کیے تھے. تو وہ جو چابیاں تھی نا سامان کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے وہ اشرفیہ تھی جو سامان عثمان غنی نے پیش کیا تھا. ان میں جو سونا تھا اشرفیہ تھی وہ سرکار نے اپنی جھولی میں رکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ تو کہہ دو نا. سونا کو معمولی بات نہیں ہے جس کی قیمت آج 2.5 لاکھ ہے ایک تولے کی. تو 3 تھیلیاں عثمان غنی نے پیش کی تھی جن میں 1,000 اشرفی تھی اور ایک اشرفی تقریباً 6 ماشے کی ہوتی ہے. اب ذرا غور کرنے لوگوں میں پانی نہیں آنا چاہیے. وہ عثمان غنی کا دیا ہوا مال آمنہ کے لال کی گود میں تھا. سرکار اس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے. ادھر دیکھنا ذرا, صحابہ کے دشمنوں توجہ کرنا, لوگوں کو بتلاؤ کہ آمنہ کے لال کے صحابہ اگر یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو آمنہ کے لال کے صحابہ نے پہنچایا ہے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا کہ اللہ نے میرے جتنے صحابہ بنائے ہیں پہلے ان کے دل چیک کیے ہیں. ان کے دل صاف تھے جو اللہ نے میرے صحابہ بنائے ہیں. تو سرکار کیا کر رہے ہیں ایسے اور اشرفیوں کو ایسے الٹ پلٹ کر رہے ہیں. اور سرکار پتہ کیا فرما رہے ہیں, ذرا اعتماد بھی دیکھنا عثمان پر. سرکار فرما رہی ہے کائنات والوں سن لو, آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی کرتا رہے, کائنات کا کوئی شخص, کوئی ذات میرے عثمان کو جنت سے نہیں روک سکتی. اے تو سبحان اللہ, آپ کو تو خیرات بتاؤ ہے. میرا عثمان جو مرضی کرتا رہے. میرے نبی کو پتا تھا کہ عثمان نے باقی زندگی بھی میری محبت میں گزارنی ہے.